محترم اور سامعین مکرم، ابھی قرآن حکیم فرقان حمید سے چند آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور یہ ماہ مبارک اپنی پوری شان و شوکت سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب پہ جلوہ گر ہو چکا ہے، اور ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک اپنی زندگی میں ایک بار پھر دیکھنا نصیب فرمایا ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہم سب پر اتنی رحمت فرمائی کہ ہمیں پھر بخشش کا ایک موقع عطا کر دیا ہے۔ ہم 11 مہینے برائیوں میں مبتلا رہے، گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو رکھا، اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی نافرمانیوں میں مبتلا رہے۔ ہم تو اتنے نافرمان رہے، گنہگار رہے، مگر اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا، ہماری لغزشوں کو نہیں دیکھا، ہماری نافرمانیوں، بے احتیاطیوں اور لاپرواہیوں کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنی تیار کردہ جنت کو حاصل کرنے کا ہمیں پھر موقع دے دیا، مرنے کے بعد سکون کی زندگی کو حاصل کرنے کا موقع دے دیا۔ بھئی ہم دیکھیں کہ کوئی فرد کسی کا کہا نہیں مانتا تو اگلا تو اس کو برداشت نہیں کرتا، دکاندار اپنے ملازم کو نکال دیتا ہے، گھر والا اپنے گھریلو ملازم کو باہر کر دیتا ہے، حکمران اپنے مخالفین کو تباہ کرنے پہ تل جاتے ہیں، کوئی بھی اپنی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا۔ قربان جائیں اس اللہ رب العزت پر کہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اور اس نے ہم سب کو وہ ایام عطا کر دیے، ہم سب کو وہ گھڑیاں عطا کر دیں کہ جس کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک فرض ادا کرو گے اللہ تمہیں 70 فرائض کا ثواب عطا کر دے گا، تم ایک نفلی عبادت ادا کر دو، وہ تمہارے نزدیک نفلی عبادت ہے، اللہ کے ہاں اس کا ثواب اتنا ہوگا کہ گویا تم نے ایک فرض ادا کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ موقع بار بار کبھی نہیں ملتا۔ بھائی کتنے ہی ایسے ہمارے رشتہ دار تھے، والدین میں سے تھے کہ جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے، آج وہ من و مٹی تلے آرام کر رہے ہیں، آج وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ لہذا یہ ایک ایک لمحہ
یہ ایک ایک گھڑی جو گزر رہی ہے یہ معمولی گھڑی نہیں ہے، بلکہ یہ محض اللہ کی عطا ہے، اور اس گھڑی سے فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے جو اللہ کا کہا ماننے والا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ بھئی یہ روزوں کی اہمیت کتنی ہے، نماز بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک کے بارے میں جو فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر ہم نے یہ روزوں کو فرض کیا ہے، اور یہ معمولی عبادت نہیں ہے، اللہ نے یہ عبادت اس لیے فرض کی کہ قرآن میں اگلی اس آیت کے اگلے حصے میں آیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بھائی متقی بننا کیا ہے؟ آپ قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ ہے، اور سورہ البقرہ میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بھئی یہ قرآن سے فائدہ، اس قرآن سے نفع، اس قرآن سے ہدایت بھئی کون لے سکتا ہے کہ جو متقی ہوگا۔ آج ہمارے سارے مسائل، ہماری ساری مصیبتیں، ہماری ساری مشکلات صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے۔ بھئی کیوں چھوڑ دی ہے؟ کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں رہے، ہم نے اپنے آپ کو اتنا گندا کر دیا، خراب کر دیا کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن کی ماننے تک ہم آ ہی نہیں رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان کے روزے رکھ لو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور جب تم متقی بن جاؤ گے ھدی للمتقین، قرآن سے تم براہ راست ہدایت کو حاصل کر لو گے۔ بھئی تم اپنے معاشی مسائل کا حل نکالو گے، اپنے معاشرتی مسائل کا حل نکال لو گے، اپنے گھریلو مسائل کا حل نکال لو گے، سارے مسائل بھئی جو کچھ بھی مصیبتیں ہیں ان کا حل صرف قرآن مجید میں ہے۔ لیکن قرآن سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہم نے بننا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دے دیا تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ یعنی میں دوسرے معنی میں اگر یہ لفظ بول دوں کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم اللہ والے بن جائیں، ہم اللہ سے تعلق جوڑنے والے بن جائیں۔ جب اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو بڑی سی بڑی مصیبت ایک طرف ہوتی ہے، اللہ کی مدد ایک طرف ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر پڑا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جب آگے بڑھتے ہیں تو آگے سمندر آ جاتا ہے۔ اب وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پیچھے فرعون آ رہا ہے، آگے سمندر ہے۔ ابھی کچھ دیر گزری تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہنا شروع کر دیا قالوا انا لمدرکون، اے موسیٰ اب ہم پکڑے گئے۔ اب موسیٰ کوئی بھی جان بخشی کی صورت نظر نہیں آ رہی۔ موسیٰ ہم آگے جائیں گے تو سمندر ہے، پانی ہے، مر جائیں گے، پیچھے جائیں گے فرعون ہے، حملہ کرے گا، مر جائیں گے، موسیٰ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے کہ بھائی جب آگے ہے تو موت، پیچھے ہے موت، دو موتوں کے درمیان وہ قوم کھڑی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ موسیٰ فرماتے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں،
یہ کبھی مت سوچو کہ ہم مر جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، کلا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھا دے گا۔ بھئی آپ ملاحظہ کریں کہ بھئی آگے کچھ آثار نظر نہیں آ رہے کہ کیسے جان بخشی ہوگی، پیچھے آثار نظر نہیں آ رہے کیسی جان بخشی ہوگی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ رب ہمارے ساتھ ہے کہ جس نے ماں کی پیٹ میں ہمیں غذا دی، ہمیں زندگی بخشی، ماں کے پیٹ کے باہر بھی زندگی بخشی، ہم بول نہیں سکتے تھے، اس نے رزق کا بندوبست کر دیا، ہم چل نہیں سکتے تھے، اس نے سہارے کا بندوبست کر دیا۔ وہ رب اتنا عظیم ہے، وہ رب ہمیں کیا تنہا چھوڑ دے گا؟ کلا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایمان سامنے آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی تو سمندر پر مارے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی لگائی، اللہ نے اس سمندر سے 7 راستے بنا دیے۔ اب وہی قوم کھڑی ہے کہ جو چند لمحوں پہلے یہ خیال کر رہی تھی بھئی کہاں سے ہم جائیں گے، کہاں سے بچاؤ کا راستہ ہے، اب وہی قوم کہہ رہی ہے بھئی کس راستے سے ہم جائیں گے، اتنے راستے بن گئے۔ تو یہ رمضان ہمیں اس اللہ سے ملانے کے لیے آیا کہ جس اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، جس اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار لوگوں کو طوفان نوح سے بچایا، جس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جس اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی میں بھی زندگی عطا کر رکھی، جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی ملاقات کروائی، کلام کیا اور ساری آزمائشوں میں سرخرو کر دیا، وہ رب اتنا عظیم ہے کہ جس نے اپنے پیارے محبوب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اعلان کوہ صفا فرما رہے ہیں، آپ تنہا ہیں، اپنے خاندان میں دعوت دے رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے بڑھتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ بھائی علی تو چھوٹے ہیں، یہ خود بڑے ہیں، اب یہ 1.5 بندہ دین کیا پھیلائے گا؟ اس رب نے دکھایا کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ اس انسان کا، اس نبی کا پیغام دنیا کے ہر گھر میں پہنچا دیتا ہے۔ بھائی وہی رب ہمارا رب ہے، وہی اللہ کی خاطر ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، اسی اللہ کی خاطر ہم عبادت کر رہے ہیں، اسی اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں جو اتنی قدرت اور اتنی طاقت والا ہے۔ تو بھائی جو اللہ اتنی طاقت والا ہے، کیا وہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا؟ وہ ضرور کر سکتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ پہلے ہم اس قابل تو بن جائیں، پہلے ہم اپنے آپ کو متقین کی فہرست میں تو لائیں، لعلکم تتقون کہ اس مقصد کو سمجھ جائیں بھائی یہ روزے تمہیں برائیوں سے بچانے کے لیے آئے ہیں، تو برائیوں سے بچ جاؤ۔ بھائی یہ روزہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے صبح سحری کھا لی، خوب پیٹ بھر کر کھا لی اور افطار کے وقت تمام ڈشز کا مینیو بنا لیا۔ بھائی یہ روزہ تو اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کیا دیکھ رہا ہے، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم والى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے عمل کو نہیں دیکھ رہا کہ تم بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہو، اللہ تمہاری صورت نہیں دیکھ رہا کہ بھئی 2-4 روزے رکھ کر کمزور ہو گئے ہو، بھئی اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ دل کی حالت دیکھ رہا ہے کہ یہ دل کیا میرے لیے ابھی بھی بنا ہے کہ نہیں بنا، کیا یہ دل ایمان والے کا ابھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ یہ دل سے میرے ساتھ تعلق بنا لے۔ تو اس لیے یہ ماہ رمضان جو آ چکا ہے، بھئی ہم سب سے پہلے اس کی قدر اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اس کی بہت بڑی قدر ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان
اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ رمضان کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن يَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا، میرا ہر امتی یہ تمنا کرنا شروع کر دے گا اللہ پورا سال ہی رمضان کا بس ہو جائے، اللہ پورے سال روزے رکھتے رہیں، اللہ پورے سال تو ایسی رحمتیں برساتا رہے۔ اگر میری امتی کو یہ پتہ چل جائے یہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم اس کی قدر اپنے ذہنوں میں لائیں، بھائی اس ماہ مبارک کو ہم فضول کاموں میں ضائع نہ کر بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا کہ اگر کسی ایک مسلمان نے رمضان کے روزے رکھے، لیکن کس طرح رکھے؟ ایماناً، ایمان کے ساتھ۔ بھئی ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی توحید ہو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت ہو، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہیں، تلقین فرما دی، حکم دے دیا، بھئی ان پر ہم کاربند ہو جائیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو اگر ایمان کے ساتھ روزے رکھے گئے، وہ احتساباً، اور روزے اس طرح رکھے گئے کہ ہر ایک بندے نے اس بات کی فکر کی کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، اپنا محاسبہ کر لیا کہ بھائی کل میں نے یہ گناہ کیا تھا، آج تو رمضان شروع ہو چکا ہے، اب تو چھوڑ دوں، بھائی کل نماز چھوڑی تھی، اب تو رمضان کے ایام میں اب تو نمازیں پڑھ لوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے ان دو شرطوں کے ساتھ روزہ رکھ لیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنا رحیم ہمارا رب ہے، وہ تو اپنے رحمت کو پھیلائے ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں اپنی تیار کردہ جنت میں خوش آمدید کہہ رہا ہے، وہ اپنی کرم کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی بخشنے پر تیار ہے، اور ہم ہی ہیں کہ جو پھر بھی گناہوں کے اندر مبتلا رہے ہیں، پھر بھی بے پرواہیوں میں مبتلا رہے ہیں، تو پھر دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مسجد نبوی میں حضور تشریف لائے، اور منبر رسول پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا، اور جب پہلا قدم مبارک رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا آمین، جب دوسرا قدم مبارک دوسری سیڑھی پہ رکھا آپ نے پھر ارشاد فرمایا آمین، اور جب آپ نے تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا آپ نے پھر ارشاد فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آمین کو سنا ہے، ہم میں سے تو کسی نے دعا بھی نہیں کی، آپ نے آمین جو ارشاد فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین فرشتوں کے سردار میرے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر ایک بد دعا کی، اور وہ بد دعا ایسی تھی کہ میں نے اس پر آمین کہہ دیا۔ اب ذرا اندازہ لگا لیجئے بھئی بد دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، آمین کہنے والا نبیوں کا سردار، مسجد نبوی ہے، ریاض الجنہ ہے، بھئی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ جبریل امین نے پہلی بد دعا یہ کی، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، وہ انسان ذلیل و رسوا ہو جائے، اس انسان کا جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ بیڑا غرق ہو جائے، وہ انسان
کہ جو اپنے والدین میں سے کسی کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پاتا ہے اور ان کی وہ خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کرتا، وہ انسان تباہ ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین نے دوسری بددعا کی، وہ انسان تباہ ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ تباہ ہو جائے۔ آقا فرماتے میں نے پھر کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک جب رکھا، آقا فرماتے ہیں کہ جبریل نے بددعا کی، وہ انسان تباہ ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا نام پڑھا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے میں نے پھر کہا آمین۔ تو ہم یہ دیکھیں بھائی، یہ رمضان المبارک، اس میں ہم اپنا بیڑا یا پار کروائیں گے یا اپنا بیڑا غرق کروا لیں گے؟ بھائی ذمہ داری بڑی آ چکی ہے۔ سحری اور افطاری کا صرف انتظام کرنے کے لیے رمضان نہیں آیا بھائی، یہ تو مغفرت اور بخشش کو حاصل کروانے کے انتظام کرنے کے بارے میں رمضان آیا ہے۔ ہم اس کا بھی انتظام کریں بھائی، افطاری کریں، سحری کریں، بہت اچھی بات، لیکن اللہ سے معافی بھی تو مانگیں۔ اور ہم اس لیے روزے کی حالت میں ان تینوں اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ بھائی آپ میں سے جن کے والدین موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے اس ماہ مبارک میں بھرپور خدمت کریں تاکہ وہ پہلی بددعا ہم سے نکل جائے۔ علماء فرماتے کہ اس ماہ میں درود شریف کی عادت بھی بنا لیں۔ دوسرا کام ہو گیا، فرمایا کہ جب یہ دو عمل ہو جائیں گے، امید ہے کہ اللہ مغفرت بھی فرما دے گا۔ یہ مغفرت حاصل کرنے کا علماء نے نکتہ فرما دیا کہ اسی حدیث کے اندر وہ چیز موجود ہے بھئی والدین کی خدمت بھی کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ مبارک جو آ جاتا ہے، ان الرحمہ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع الرحم، اللہ کی رحمت ان لوگوں پر متوجہ نہیں ہوتی کہ جن لوگوں میں ایسا کوئی موجود ہو کہ جو کسی سے رشتہ داری توڑنے والا ہو، کسی کا حق تلف کرنے والا ہو۔ اب یہاں آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کر دوں کہ مدرسہ جامعہ اسلامیہ کے نمائندے آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، آپ حضرات ان کی بھرپور خدمت کریں، زکوٰۃ، فطرانہ، مدات و صدقات کے حوالے سے آپ حضرات ان کی خدمت کریں گے۔ اور یہ یقین کریں کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس میں یہ اعلان کرتا رہوں کہ بھئی بڑے یتیم بچے موجود ہیں، غریب ہیں، نہیں، ان مدارس کی آپ خدمت اس لیے کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے دین محفوظ رہے اور وہ دین پر قائم رہیں، قرآن پڑھنے پر قائم رہیں، تاکہ ہم جب مریں تو ہمارے لیے قرآن پڑھنے والا تو کوئی ہو۔ اور آپ حضرات کو میں یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ مدرسہ جامعہ اسلامیہ جو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لگایا ہوا پودا آج اتنا سرسبز ہو چکا ہے، اور یہ آپ حضرات کو میں خوشخبری بھی سنا رہا ہوں کہ آپ کے اس مدرسہ جامعہ اسلامیہ کا ایک طالب علم اس وقت مکہ مکرمہ میں قرآن کو سنانے کے لیے وہاں موجود ہے۔ بھائی جو مکہ مکرمہ میں قرآن سنا رہا ہے، وہ اپنے، آج بھی میری اس سے بات ہوئی، میں نے کہا معاونین کے لیے بھی دعا کرنا، جو اس مدرسے سے تعاون کر رہے ہیں ان کے لیے بھرپور دعا کرنا۔ حافظ صاحب کہتے ہیں میں بھرپور دعا کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ بیت اللہ کے ساتھ ہی وہ ایک جگہ پر قرآن سنا رہے ہیں، آدھا یہاں سنائیں گے، آدھا مدینہ منورہ میں سنائیں گے۔ تو بھئی اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ یہ مدارس اتنے بخشش کے ذرائع بنے ہوئے ہیں اور ہم پھر بھی ان سے تعاون نہ کریں تو یقین جانی ہماری سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ تو بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کہ ہاں یہ تین عمل ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ بھائی پہلا عمل والدین کے نافرمان نہ بنے، دوسرا عمل چلتے پھرتے درود شریف زبان پر ہو، تو جب دو عمل ہوں گے تو جو تیسرا عمل ہے کہ رمضان میں مغفرت کا پروانہ ملنا ہے، امید ہے اللہ سے کہ وہ پروانہ بھی اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں، ان کا بھرپور ہم خیال رکھیں اور
خود بھی افطار کا اہتمام اپنے لیے بھی کریں اور ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی افطار کا اہتمام کریں کہ جو سفید پوش ہیں، جو نیڈی پرسنز ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ہم ان کا بھی خیال کریں، جو ان کو بھی روزہ افطار کروائیں گے تو اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کسی کا روزہ افطار کرواؤ گے اللہ تمہارے اعمال میں بھی اتنا ہی ثواب ڈال دے گا جتنا اس روزے دار کا ثواب ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بڑی برکتیں سمیٹنے والا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے والا مہینہ ہے۔ یوں سمجھیے یہ 29 سے 30 دن کیا ہے، یہ آپ کو اللہ نے ایک چیک بک دے دی ہے جو بلینک ہے۔ اب آپ اس کو فل اپنی مرضی سے کرتے رہیں۔ بھائی کسی کو بلینک چیک دے دو، اسے کہو بھائی جو مرضی نکال۔ اللہ نے یہ 29 سے 30 چیک ہمیں دے دیے ہیں، یہ چیک بک ہمارے پاس آ چکی ہے۔ بھائی ہم اس کا ایک ایک لمحہ ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔